السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ راز حیات قسط نمبر 16 مہک خانم۔ بس تھوڑی سی ایک ساتھ، پھر اس کے بعد اس کو جلدی کرنے کی کوشش کریں، لیکن اب ایک ساتھ ہیں، کم از کم 4 سے 5 شاید بن جائے۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ ایک قسط میں کتنی ہم لوگ ڈال سکتے ہیں یا کتنا اس کے اوپر سیٹ ہوتا ہے۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بالاج یہ تو بہت بڑی گیم نکلا، مطلب یہ ہم سے جھوٹی پہچان کے ذریعے کافی معلومات لے چکا ہے۔ اشر نے ویڈیو ختم ہوتے ہی لیپ ٹاپ اٹھا کر بیک سیٹ پر رکھتے متغیر لہجے میں کہا تو بالاج بھی کچھ متذبذب ہوا۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا، کیونکہ شہزاد کی جگہ ارمان ان سے دھوکے سے بات کر کے کافی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ یعنی زارا کا ونی میں جانا کوئی معنی نہیں رکھتا اور سفیر بے قصور ہے؟ بالاج کو بے ساختہ سفیر اور زارا کا خیال آیا۔ زارا تو پھر بھی محفوظ تھی، لیکن سفیر کا تو خان برادرز مل کر بہت برا حال کر چکے تھے۔ یہ بات اسے اپنی ذرائع سے معلوم ہو چکی تھی۔ جو بھی تھا وہ انسان بے گناہ تھا، وہ اچھا تھا یا برا اس سے بالاج کو مطلب نہ تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے اور اس قدر اذیت کا حقدار نہیں تھا۔ بالاج تم کیا سوچ رہے ہو؟ اشر نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جرگہ بٹھانا چاہیے۔ سفیر کی بے گناہی کا ثبوت ہے ہمارے پاس، وہ آرام سے آزاد ہو جائے گا۔ بالاج ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ متعجب ہوا۔ اگر ہم سفیر کو آزاد کرواتے ہیں تو جرگے کے اصول کے مطابق باران کو زارا کو ونی سے آزاد کرنا ہوگا، یعنی سیدھا طلاق۔ اور تم بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ باران سے بہتر زارا کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اشر کی بات پر بالاج فکر مند ہوا تھا۔ واقعی جرگہ ایک لمحہ نہ لگاتا باران و زارا کی طلاق کروانے میں، لیکن شاید یہ بالاج کی خوش فہمی تھی کہ باران کے اثر و رسوخ کچھ کام آئیں گے۔ میں کرتا ہوں اس کا کچھ کا، فی الحال ہم گھر چلتے ہیں، تمہیں اس وقت ریسٹ کی ضرورت ہے۔ بالاج نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے گاڑی سٹارٹ کی۔ یہ نازک معاملہ تھا جسے بہت احتیاط سے سنبھالنا تھا، جلد بازی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہاں چلو، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ بالاج کو گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ اشر نے پشت سیٹ سے لگاتے کہا تو بالاج کے حرکت کرتے ہاتھ رک گئے۔ میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ خان سامہ چھٹی پر ہے، اس وقت گھر پر تو کھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ بالاج لب گول کرتے ادھر ادھر دیکھتے بولا تو اشر کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ تو مجھے اب بتا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں نے صبح اس بدسائکہ سوپ کے 2-4 گھونٹ بھرے تھے اور اب میرا بھوک سے برا حال ہے۔ اشر اس بدسائکہ سوپ کو یاد کرتے برا منہ بناتا بولا تو بالاج آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورنے لگا۔ کمینہ، پورا پیالہ سوپ کا پی گیا اور اب کہہ رہے 4 گھونٹ۔ بالاج کا دل کیا ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں مارے جو ہمیشہ بھوک سے بے حال ہی رہتا تھا۔ چل مر کیوں رہا ہے، کسی اچھے سے ریسٹورنٹ چلتے ہیں، ابھی لنچ بھی کافی وقت ہے۔ اشر کو منہ بسورتے دیکھ کر بالاج میں ڈھنگے انداز میں بولتا گاڑی ریورس کر گیا۔ اب ان کا رخ کسی قریبی ریسٹورنٹ کی سمت تھا۔ اف گل، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ واقعاً عورت خود اپنی دشمن ہوتی ہے۔ ارمان کار سے ایئر برس نکال کر بیڈ پر پھینکتے نفی میں سر ہلاتے پرسرار انداز میں خود سے بولا اور کہا لگایا۔ اسے حرم کے ساتھ جاتے دیکھ کر اسے پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں ہر بات اسے نہ بتا دیں، اس لیے وہ چپکے سے اس کے نقاب میں مائکرو چپ لگا چکا تھا۔ اس کا شک صحیح ثابت ہوا۔ پری گل نے ہر بات حرم کی گوشت گزار دی جس پر وہ عام سی لڑکیوں سے تسلیاں دے رہی تھی۔ کاش ارمان کا پتہ ہوتا کہ وہ عام سی لڑکی نہیں ہے، وہ زہر کو رگ و جان میں انڈیلنے میں ماہر ہے۔ ارمان نے یکدم کہا لگایا، پاس میں پڑا موبائل اٹھایا اور نمبر ملایا۔ ہاں میں تمہیں گاڑی کا نمبر سینڈ کر رہا ہوں، شام تک اس پر ایسا حملہ کرواؤ کہ گاڑی تباہ ہو جائے، لیکن جانی نقصان نہ ہو سکے تو 1-2 گولیاں بھی مار دینا، لیکن بازو یا ٹانگ میں۔ گڈ۔ ارمان نے سرد لہجے میں آرڈر دیتے ہوئے کال کٹ کی اور موسیٰ کی گاڑی کا نمبر مجیب کو سینڈ کر دیا۔ آپ نے مجھے بے وقوف سمجھ لیا تھا گل، خیر میں دیکھتا ہوں آپ اور آپ کی وہ بھابھی میرا کیا بگاڑ لیں گی۔ ارمان نے موبائل سائڈ پر رکھتے اندھے منہ کروٹ لی اور آنکھیں موند لیں۔ اشر اور بالاج کی گاڑی ہزارہ کے خوبصورت ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی تھی۔ اس وقت قریب یہی ہوٹل پڑا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا انٹیریئر دیکھ کر اشر کافی امپریس ہوا۔ تم جا کر ٹیبل ریزرو کرو، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ بالاج کے کہنے پر اشر سر ہلاتا ایک خالی ٹیبل کی سمت بڑھ گیا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر جیسے ہی بیٹھا فوراً ایک ویٹر اس کا آرڈر لینے چلا آیا۔ بالاج اپنی شرٹ کے آستینے درست کرتا جیسے ہی واش روم کی طرف جانے کے لیے راہداری میں داخل ہوا تو سامنے سے آتی صنف نازک کو دیکھ کر رک گیا۔ پری گل نے آنکھیں پھیلائے اپنے سامنے کھڑے بالاج کو دیکھا اور پھر جلدی سے نظر انداز کرتے اس کے برابر سے گزرنے لگی تو بالاج کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ذہِ نصیب، آپ یہاں کیسے ڈاکٹر؟
وہ اس کی سرخ متورم آنکھوں کو بغور دیکھتا بولا تو وہ نظر انداز کرتی جانے لگی کہ بالاج پھر سے اس کا راستہ رک گیا۔ ڈاکٹر تم رو رہی تھیں؟ مسٹر آپ سے مطلب آپ اپنی حد میں رہا کریں، وہ ناگوار انداز میں بولتی اور بالاج کی آنکھیں سمیٹنے پر مجبور کر گئی۔ اس کے لہجے میں آج وہ مضبوطی نہیں تھی جو ہوا کرتی تھی، اور یہ چیز بالاج کو بری طرح چبھ گئی۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی لیکن وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا اور پھر واش روم کی بجائے واپس پلٹ گیا۔ اشر نے اپنا آرڈر لکھواتے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ ہوٹل کچھ چھوٹا تھا لیکن کافی خوبصورتی سے بنا تھا۔ ریسٹورنٹ میں بمشکل 7 سے 8 ٹیبلز تھے۔ دیواروں پر لگی پھولوں اور لائٹوں کی بیلیں زمین پر رکھے چھوٹے چھوٹے گملے، ٹمٹماتے آرٹیفیشل شو پیسز۔ اچانک اس کی نگاہ ایک ٹیبل پر جا رکی جہاں ایک لڑکی سنہرے بالوں کا جوڑا باندھے سر جھکائے موبائل میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر اشر کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے جھٹکنا چاہا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نظریں اس پر مرکوز کر لیں۔ حرم نے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے سر اٹھایا تو دیکھا کہ دائیں جانب ٹیبل پر ایک لڑکا ٹکٹکی باندھے گھوم رہا ہے۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ اسے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن جب وہ چند لمحوں تک اس کی نظریں نہ ہٹائیں تو وہ بھی ٹیبل پر ہاتھ مارتے اٹھ کر قریب آئی۔ اشر اس لڑکی کو اپنی جانب آتے دیکھ کر کچھ گڑبڑایا۔ اتنی دیر میں حرم اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ اپنی نظروں کو لگام دو ورنہ آنکھیں نکالنے کا ہنر آتا ہے مجھے، وہ برہمی سے بولو تو اشر سر پٹا گیا۔ نہیں وہ میں آپ کو تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو کیا وہاں کوئی جوکر کا شو چل رہا ہے جو آنکھیں وہاں چپک گئی تھیں؟ وہ سخت کرخت بھرے لہجے میں بولتی اشر کو شرمندہ کر گئی۔ بھابھی کیا ہوا؟ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ پری گل واش روم سے واپس آئی تو اسے اپنی جگہ نہ پا کر اس کے قریب آ گئی۔ کچھ نہیں، کچھ لوگوں کو ان کی حد یاد دلا رہی تھی۔ آئندہ کسی بھی عورت کو گھورنے سے پہلے اپنی ماں بہن کو دیکھ لینا۔ وہ غصے سے بول کر جانے لگی کہ اشر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے غصے کی سرخی میں ڈھلکنے لگی۔ میڈم اپنی حد میں رہیں آپ، خبردار اگر میری ماں بہن کے بارے میں کچھ کہا تو۔ اشر کا لہجہ خاصا بدلحاظ ہو گیا تھا۔ اتنے میں بالاج بھی آ گیا۔ واہ، تم عورتوں کو گھور گھور کر دیکھو اور کوئی تمہیں سچ بھی نہ بتائے۔ وہ پلٹ کر گھرائی تو بالاج کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے اشر کے قریب آتے اس کا بازو تھام کر چپ کروانے لگا۔ وہاں بیٹھے سب لوگ ان کی طرف ہی متوجہ تھے۔ ریسٹورنٹ کا سٹاف بھی وہاں پر جمع ہونے لگا۔ سر پلیز انہیں چپ کروائیں، بار بڑھتے دیکھ مینیجر بالاج سے 2 ٹوک انداز میں بولا تو اس کی بھویں تن گئی۔ کمینہ کہیں کا، ہر جگہ ذلیل کرواتا ہے، وہ کرتا منہ میں بڑبڑایا۔ بھابھی پلیز لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ پری گل حرم کا بازو پکڑے آہستگی سے بولی تو بالاج چونکیا۔ یعنی یہ لڑکی پری گل کی بھابھی تھی؟ اف، اشر پنگا بھی کہاں پر لے کر بیٹھا تھا۔ آئندہ کسی بھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تو یاد نہ اس کا بدلہ تمہارے اپنے گھر سے نکلے گا۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی تو بالاج نے بغور اس لڑکی کی بہادری دیکھی۔ خان حویلی کی عورتیں خاصی خطرناک تھیں، بالاج نے حرم اور پری گل کو دیکھتے سوچا۔ حرم پری گل کا لحاظ کرتے واپسی کی لا رہتی تن فن کرتی باہر آئی جس کے پیچھے پری گل بھی تھی۔ جبران بیٹھ کر برگر کھا رہا تھا جب اس کی نظر حرم پر پڑی جو فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ جبران نے ایک نگاہ پیچھے جلدی سے بیٹھتی پری گل پر ڈالی جو خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تشویش سے بولا۔ تم برگر ٹھوسو بس۔ اسے وہ کاٹ کھانے کو دوڑی تو جبران کا منہ لٹک گیا۔ اس نے برگر کا آخری بائٹ لیتے گاڑی سٹارٹ کی، ورنہ کیا مجال تھی کہ دوبارہ اسے مخاطب کیا، اور وہ اس وقت غصے میں تھی۔ وہ کچھ پوچھ کر اپنی شامت نہیں لا سکتا تھا۔ انارا کے روم میں داخل ہوتے ہی بہرام خان نے دروازہ بند کیا تو بیڈ پر گیم کھیلتے انارا نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے بہرام خان کو دیکھتے ہی وہ خوش ہو گئے۔ جلدی سے ویڈیو گیم کا ریموٹ وہیں پھینکتے وہ اٹھ کر بہرام خان کے پاس آئی، جنہوں نے آتے ہی بازو کھول کر اسے اپنے حصار میں لیا اور جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ وہ آج 3 دن بعد اس سے مل رہے تھے۔ 3 دن سے وہ حویلی نہیں آئے تھے، اس لیے اب وہ سیدھا اس کے کمرے میں ہی آ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے انارا انہیں مس کر رہی ہوگی۔ ڈیڈ آپ کتنے دنوں بعد آئے، میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی۔ وہ نارنجی رنگ کی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں ملبوس بالوں کو ہائی پونی میں باندھے بہرام خان کی سوچ کے مطابق معصومیت سے بولیں تو وہ مسکرا دیے۔ وہ اس وقت سادہ سبز شلوار قمیض میں ملبوس نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ بیٹا کچھ کام کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا، تم بتاؤ یہاں دل لگ گیا ہے نا؟ وہ اس لیے صوفے کی جانب بڑھتے نرمی سے پوچھنے لگے۔ نہیں ڈیڈ، میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا یہاں پر سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں، مجھ سے بیٹھ کر تو کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ وہ اپنے تھیسس میں بہت سلجھے ہوئے انداز میں بولی۔ انہوں نے گہری سانس بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا اب آپ یہاں رہنے کی عادت ڈالو، اب آپ نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ کیا ہم واپس ماما کے پاس نہیں جائیں گے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ آج آپ کے منہ سے یہ بات نکلی ہے، آئندہ نہ نکلے۔
آپ یہ بات یاد رکھو کہ آپ کی کوئی ماں نہیں ہے اور نہ ہی آپ جانتی ہو. Got it؟ بہرام خان نے شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے سخت لہجے میں اسے گویا باور کروایا تو وہ لمحے بھر کو کام گئی. فوراً سر جھکا گئی. میں نے پوچھا آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ اس کا جبڑا نرمی سے تھام کر یقین دہانی کے انداز میں بولا. انارا نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے تیزی سے سر ہلا دیا. اس کی فرما برداری پر بہرام خان مسکراتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے اپنے ساتھ لگا گئے. انارا خاموشی سے نظریں جھکائے ان کے پہلو میں بیٹھی تھی. اس نے تیزی سے ایک آنسوؤں کا گولا حلق میں اتار لیا. وہ کوئی شرارتی بچی نہیں تھی. وہ صرف بننے کی کوشش کرتی تھی، اس لیے بہت دفعہ کرنچ بھی لگتی تھی، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کیونکہ یہ بھی بہرام خان کا آرڈر تھا. وہ شرارتی نہ تھی لیکن معصوم ضرور تھی. اسے اس وقت اپنی ماں چاہیے تھا جو اسے سمجھ سکتی، لیکن وہ تو اس کے پاس ہو کر بھی نہ تھی. بہرام خان تو پہلے بھی اسے زینب کے پاس جانے نہیں دیتے تھے، پر وہ چھپ کر زینب کو دیکھ لیا کرتی تھی. لیکن اب تو وہ بھی آسرا نہیں تھا. اس نے کوہنی سے اپنی آنکھیں رگڑیں. بہرام خان اٹھ کر جا چکے تھے. وہ وہیں پر ہی گمسم بیٹھی زمین کو گھورتی رہی. آج تک اپنی ماں کی آغوش کو اس نے محسوس نہیں کیا تھا، پر وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی. وہ دل برداشتہ سی گھٹنوں کو فولڈ کرتے چہرہ ان میں چھپا گئی. حرم، جبران اور پری گل آگے پیچھے ہی حویلی میں داخل ہوئے. پری گل اور جبران اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. حرم نے اپنے کمرے کا رخ کرنے کی بجائے حویلی کی پچھلی سائڈ پر موجود باغیچے کا رخ کیا. اس کا دل تھا کہ وہ کچھ دیر اکیلی بیٹھے، تنہا اور پرسکون. اس نے لاؤنج میں نظریں دوڑائیں جہاں خاصی خاموشی تھی. ملازم بھی کام سے فارغ ہو کر اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے. رات کا کھانا بنانے کے لیے وہ لوگ 5 بجے واپس آتے اور اس وقت 4 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے. وہ تیز قدموں سے لان میں چلی آئی. سیڑھیوں سے اترتی ہی جیسے نیچے پہنچی تو اسے وہاں سیڑھیوں پر بیٹھا کوئی سگریٹ پیتا دکھائی دیا. اسے لمحہ نہیں لگا تھا یہ پہچاننے میں کہ وہ شامر ہے. فی الحال وہ اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی، اس نے وہیں سے واپس پلٹنے لگی، لیکن بدقسمتی سے میجر صاحب قدموں کی آہٹ محسوس کر چکے تھے. جلدی سے سگریٹ پھینکتے گردن موڑ کر دیکھا تھا وہ حرم ہی تھی جو تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. فاطمہ، اس کے دوسرے اسٹیپ پر قدم رکھتے اس کے پیر کو بریک لگی. اس نے آنکھیں میچ کر زبان دانتوں تلے دبائی. وہ جس چیز سے جتنا بھاگتی تھی وہ اتنی ہی شدت سے اپنے حصار میں لے لیتی تھی. کیا وہیں کھڑی رہو گی؟ آ جاؤ یار، اب تو میرے پاس پرمٹ ہے آپ سے ملاقات کا. شامر کے حشاش لہجے نے حرم کو پلٹنے پر مجبور کر دیا. اس نے ترچھی نظر سے شامر کو دیکھا جو صرف اسے دیکھ رہا تھا. لبوں کو دانتوں سے کچلتے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی وہ شامر سے ایک اسٹیپ پہلے رک گئی. سیڑھیاں زیادہ چوڑی نہ تھیں، بمشکل ہی 2 لوگ گزر سکتے تھے، لیکن بیٹھا جا سکتا تھا، وہ بھی بغیر فاصلے کے. شامر نے ہاتھ بٹھایا. حرم نے پل بھر کے لیے سرمئی آنکھوں پر اس پر نچائیں اور گہرا سانس بھر کر اپنی مخلوطیوں انگلیوں والا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. شامر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں قید کیا، تھوڑا سا کھسک کر بیٹھنے کی جگہ دی. حرم اپنی شور مچاتی دھڑکنوں کو قابو کرتے 2 اسٹیپ مزید نیچے اتر کر اس کے ساتھ سیڑھی پر بیٹھ گئی. شامر کے کندھے سے اس کا کندھا مس ہوا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی. بھلے میں مافیا ورلڈ کی ہوں، لیکن آج تک اس نے غیر مرد سے ہاتھ نہیں ملایا تھا. اس کو شہرت کی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی فاقیت کی بنا پر ملی تھی. شامر نے اس کا لرزنا بخوبی محسوس کیا، اس لیے اپنے دائیں بازو کو آہستہ سے اس کے سر کے پیچھے سے گزار کر دائیں کندھے پر رکھ دیا. یوں اب وہ پوری طرح اس کے حصار میں تھی. حرم نے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا پر وہ نہ کر سکی. آج انجانے میں پھر سے اس کے دل میں خواہش جاگی کہ کاش وہ ایک عام سی لڑکی ہوتی تو شامر کی اس کی محبت پر سرشار ہو جاتی. کیا ہوا فاطمہ، اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ شامر نے آرام سے انداز میں کہتے ہوئے اس کے پسینے سے تر پیشانی پر انگلی پھیری. چہرے پر گلابی گلال سا بکھر گیا تھا جس سے وہ خود بھی انجان تھی. حرم نے بے یقینی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو واقعی پیشانی شبنم سے تر تھی. نہیں تو، بالکل نہیں، میں ٹھیک ہوں. وہ جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرتے بولی. آج پہلی بار اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ آئی تھی. شامر نے اسے اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ اپنی گرفت مضبوط کر لی. حرم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کے دیے جل رہے تھے. وہ فوراً نظریں چرا گئی. شامر نے اسے اتنا نروس دیکھ کر اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے اسے اپنے حصار سے آزاد کر دیا اور اٹھ کر ایک اسٹیپ نیچے بیٹھ گیا. حرم نے بے ساختہ ایک پرسکون سانس لی. اب وہ ذرا ریلیکس ہو گئی تھی. ایک ہاتھ اس کا ابھی شامر کے ہاتھ میں تھا. یہ کیا ہے؟ میں نے نوٹ کیا کہ آپ اسے اتارتی نہیں ہو. شامر نے اس کی گردن کی طرف اشارہ کرتے پوچھا. گول گلے والی قمیض سے کالے رنگ کی ڈوری جھانک رہی تھی. حرم نے جلدی سے سر جھکایا. اپنے گلے میں موجود ڈوری کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی. شامر نے گہری نگاہوں سے اس کے ہونٹوں پر پھیلتی مسکراہٹ کو دیکھا. آپ اس کے بغیر مجھے دیکھو گے بھی نہیں؟ کیوں؟ ایسا بھی کیا ہے اس میں؟ وہ تھوڑا جیلس ہو گیا تھا. یہ کسی نے بہت محبت سے میرے گلے میں باندھی تھی جسے میں مرتے دم تک نہیں اتار سکتی.
وہ نم آنکھوں سے زمین کو دیکھتی ڈوری پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ شامر اس کی پلکیں جھکی ہونے کے باعث اس کی آنکھوں میں بکھرے تاثرات نہ دیکھ سکا۔ آخر کون ہے وہ؟ شامر کا تجسس بڑھا۔ میری جنت نے، دھیمی آواز میں مختصر مگر خوبصورت جواب دیتے وہ ماضی میں جا پہنچی تھی۔ زینب، فاطمہ، کہاں ہو تم دونوں؟ سائرہ بیگم نے گھر میں داخل ہوتے دروازے کو کنڈی لگاتے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ ڈرائنگ روم میں آتے انہوں نے خود پر اوڑی بڑی سی چادر کو اتار کر صوفے پر رکھتے زینب اور فاطمہ کو آواز دی۔ جی ماما۔ سائرہ بیگم کی آواز پر زینب اور فاطمہ آگے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ زینب جاؤ پانی لے کر آؤ۔ زینب سر ہلاتی جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ سائرہ بیگم نے اپنے ہاتھ میں موجود بٹوے کو کھولتے اس میں سے 2 کالے رنگ کی ڈوریاں نکالیں۔ اتنے میں زینب ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر آ گئی۔ سائرہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے گٹاگٹ پانی اپنے حلق میں ڈالا۔ گرمی کی شدت سے ان کا حلق تک سوکھ گیا تھا۔ پانی پی کر وہ کچھ رام ہوئیں تو زینب اور فاطمہ کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں آ کر زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گئی۔ زینب آ گیا۔ زینب کھسک کر آ گئے ہوئے تو سائرہ بیگم نے جھک کر اس کے گلے میں وہ کالی ڈوری ڈھیلی سی باندھ دی، پھر فاطمہ کے گلے میں بھی باندھی۔ ماما جانی یہ کیا ہے؟ زینب نے ناک سکوڑ کر اس ڈوری کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ سادہ اور بے حد معمولی۔ یہ میں شاہ قاضی کے مزار سے لے کر آئی ہوں، اس کو کبھی اتارنا مت۔ دیکھنا اس سے تم لوگ بری نظر سے بچو گی۔ ماشاءاللہ سے میری بیٹیاں ہیں بھی تو کتنی پیاری، ان کو اتارنا مت، سمجھی؟ وہ نرم لہجے میں بولتی، آخری جملے میں سختی سے تنبیہ کرتی بولوں تو وہ دونوں تیزی سے سر اس بات میں ہلا گئیں۔ شام کو جب حنان اور منان ٹیوشن سے آئے تو انہیں بھی زائرہ بیگم نے وہی کالی ڈوریاں باندھ دی تھیں۔ فاطمہ کہاں کھو گئی ہو؟ شامر کی آواز نے اسے ماضی سے باہر نکالا۔ اس نے پلکیں جھپکی، آنکھیں بند کی اور ذہن سے یادوں کو جھٹک کر شامر کی طرف متوجہ ہوئی۔ کہیں نہیں، اب بتاؤ، اسموکنگ کر رہے تھے؟ شامر اچانک اس کے سوال پر گڑبڑا گیا۔ نہیں، میں تو بس چیک کر رہا تھا کہ دھواں زیادہ تیز تو نہیں۔ وہ جو منہ میں آیا بول گیا۔ حرم نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ پلیز تم ایسے مت دیکھا کرو۔ وہ مچلا۔ کیوں نہ دیکھوں؟ وہ اسے ہنوز گھور رہی تھی۔ مجھے شرم آتی ہے۔ وہ جلدی میں بول گیا اور حرم شوق میں چلی گئی۔ اس نے پیچھے آنکھیں پھیلائیں، پھر گردن پیچھے پھینک کر زور سے ہنس دی۔ شامر بس مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس قدر ہنس رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ بالوں کی 2 لٹیں دائیں گال پر جھول رہی تھیں۔ شامر بس اس کی ٹھوڑی پر پڑنے والے گڑھے کو دیکھ رہا تھا جو بالکل مدھم سا تھا، لیکن چمک اس کی سفید روشنی کی مانند تھی۔ کاش میں ان پلوں کو ہمیشہ کے لیے روک لیتا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا، شہادت کی انگلی سے اس گڑھے کو چھوا۔ حرم کی کھنکتی ہنسی رک گئی۔ وہ آنکھیں نیچے کی اپنی تھوڑی پر شامر کی انگلی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دباؤ بڑھا کر دیکھا تو تھوڑا سا وہ گڑھا پھر سے واضح ہوگا، لیکن اسے یہ بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ فاطمہ ایک بار پھر سے مسکراؤ، شامر نے نرم لہجے میں کہا، لیکن حرم سن بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں گھنے اور الجھے ہوئے خیالات کا طوفان تھا۔ آخر وہ اٹھ کر اوپر کی طرف دوڑی۔ وہ مزید وہاں رکتی تو شاید اپنی پہچان ہی کھو بیٹھتی۔ شامر نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا جو لمحوں میں غائب ہو گئی۔ وہ دل کھول کر کہکہا لگا گیا۔ آخر وہ ایک مشرقی لڑکی ہی تھی جس کا دل اپنے میر کے نام پر دھڑکنے لگتا تھا۔ شامر نے مسکراتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی کو اپنے دل کے مقام پر رکھا جہاں اب بھی اس سرمائی آنکھوں والی لڑکی کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ زارون آج دوپہر کو ہی حویلی آ گیا تھا۔ اس کا پلان پریشی کو آؤٹنگ کروانے کا تھا اور جب سے وہ یہاں پر آئی تھی وہ دوبارہ نہیں نکلی تھی۔ زارون کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر کمفرٹر میں دبک کر سوتی پریشے پر پڑی۔ بھورے بال تکیے پر پھیلے ہوئے تھے، ایک ہاتھ گال کے نیچے اور دوسرا بیڈ سے نیچے لٹکا ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ اسے خاصی بے ترتیب انداز میں سونے کی عادت تھی۔ زارون نے اپنا اوور کوٹ اتار کر دیوار پر لگے سٹینڈ پر ٹانگا اور آہستگی سے اس کے قریب آیا۔ بیڈ کی پائنٹی پر بیٹھے اس نے پریشے کا نیچے لٹکتا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ مجال تھی جو اس کی نیند میں ذرا سا بھی خلل آیا ہو۔ اس کے ہاتھ پر لگی مہندی کے نقش و نگار ابھی بھی خاصے واضح تھے اور ساتھ میں کلائی میں پہنی گلابی چوڑیاں۔ زارون نے بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر بوسہ دیا۔ تھوڑا آگے کھسکتے اس نے پریشے کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ نیند میں کسمسائی۔ پری اٹھو یار، شام کے 5 بج رہے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا۔ پریشا نے مندی مندی آنکھیں کھول کر زارون کی طرف دیکھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال کے نیچے رکھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ ویسے پھر سے نیند میں جاتا دیکھ کر زارون نے دوبارہ پکارا، پری اٹھ جاؤ، شاپنگ پر چلتے، اور دیکھو واپسی پر تمہاری پسند کی ونیلا فلیور آئس کریم بھی کھائیں گے۔ آئس کریم کا نام سنا تھا پریشا کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی۔ وہ جھٹکے سے کمفرٹر اٹھا کر بیٹھ گئی۔
بالوں کو جلدی سے جوڑے میں لپیٹتے وہ فوراً سیدھے ہوئی۔ چلیں سار، وہ بولی تو سارون نے حیرت سے اس کی پھرتی دیکھی۔ ابھی تو وہ اٹھ ہی نہیں رہی تھی اور اب اچانک نیند سے بوجھل آنکھوں سمیت وہ آئس کریم کھانے کے لیے تیار تھی۔ اف، ان لڑکیوں کا آئس کریم سے obsession۔ سارون نے بے ساختہ نفی میں سر ہلا کر خود سے کہا۔ ہاں چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ اور پھر چادر ضرور لے لینا، نقاب نہ صحیح کم از کم چادر ہی صحیح۔ وہ نرم لہجے میں بولا تو پریشیا اس بات میں سر ہلاتے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ سارون بھی وارڈروب سے بھوری شلوار قمیض نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ کچھ ہی دور میں دونوں باہر جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ زارون نے بھوری شلوار سوٹ پہنے مخملی کنی والی نیوڈ شال اوڑھ رکھی تھی اور ہاتھ میں گھڑی پہن رکھا تھا۔ پریشیا لائٹ گرین شلوار قمیض پہنے بڑی سی بوٹل گرین پشمینہ شال اوڑھے مکمل تیار کھڑی تھی۔ مسکراتے ہوئے دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سارون کی نظر اسما خانم، صوبیہ خانم اور زارا پر پڑی جو رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ سارون پریشیا کا ہاتھ تھامے اسما خانم کے پاس آیا۔ مورے، میں اور پریشیا باہر جا رہے ہیں، رات کا کھانا ہم باہر ہی کھائیں گے، سارون نے مؤدبانہ انداز میں اطلاع دی۔ اسما خانم نے محبت سے سر ہلاتے دونوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تو وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ زارا نے انہیں جاتے دیکھا تو سوچا کہ آج وہ باران سے کہیں گی کہ اسے بھی کہیں گھمانے لے جائے۔ وہ ویسے بھی کہیں نہیں گئی تھی، حالانکہ گھومنے کا شوق بہت تھا۔ زیرلا مسکراتے وہ اپنی سوچ پر خود کو ہی داد لینے لگی۔ اسما خانم نے زارا کو مسکراتے دیکھا تو بے ساختہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ یا رب، ان کی خوشیاں قائم و دائم رہیں۔ میں 2 کون کھاؤں گی، نہیں بلکہ 3۔ پریشیا کی کھنکتی آواز پر زارون جو گاڑی سے اتر کر آئس کریم پارلر کی طرف جا رہا تھا رک گیا۔ اسے پلٹ کر گھور کر اسے دیکھا۔ 3 کھاؤں گی تو صبح سے حلق میں آواز بھی نہیں نکلے گی۔ شرافت سے ایک ہی کھاؤ، پرسوں میں تمہیں دوبارہ لے آؤں گا۔ وہ بولا تو پریشا نے نفی میں تیزی سے سر ہلایا۔ نہیں، میں نے 3 کھانی ہے۔ بھئی ایک آئس کریم کون کھاتا ہے؟ میں کھاتا ہوں، اور وہ بھی ایک، اس لیے 1 کھاؤ۔ نہیں 3، وہ ضدی انداز میں بولی، لیکن سامنے بھی ضد کا بادشاہ بیٹھا تھا۔ 1 3 1 اچھا نہ آپ کی نہ میری، 2، بس بات ختم۔ وہ زارون کو مانتے نہ دیکھ کر عقل مندی سے فیصلہ سنا گئی۔ زارون نے مزید بحث نامناسب سمجھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو ہاتھ میں 3 آئس کریم کون تھی، 1 اپنے لیے، 2 پریشا کے لیے۔ کم سے کم یہی ارادہ تھا، لیکن آئس کریم کی شوقین وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی چیک کر رہی ہوں کہتے کہتے اس کی آئس کریم بھی نپٹا گئی۔ سارون نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس میں اب صرف خالی کون رہ گئی تھی۔ پری، میں اس خالی کون کا کیا کروں؟ سارون کی بے یقین آواز پر پریشا نے لبوں پر زبان پھرتے کندھے اچکائے۔ اس نے خالی کون سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو مزے لے لے کر اپنی آئس کریم کھا رہی تھی۔ اسے اپنی جانب تکتا پا کر وہ ہلکا سا رخ ترچھا کر دیا تاکہ اس کی آئس کریم چھپ جائے۔ زارون نے بے بسی سے ہاتھ میں پکڑی خالی کون کو دیکھا، پھر وہی کھا لی۔ خیر، اس کی پری نے کھائی یا اس نے، فرق ہی کیا تھا؟ پتہ نہیں خان حویلی کی بہویں اتنی چٹخوری کیوں ہوتی ہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ شاپنگ ہو چکی تھی، آئس کریم بھی ختم، اب رخ تھا ایک ریسٹورنٹ کا۔ پریشا کے کہنے پر پہلے آئس کریم پارلر آ گئے تھے، لیکن زارون کو کیا خبر تھی کہ وہ صرف آئس کریم سے ہی پیٹ بھر لے گی۔ اس نے ایک نگاہ اپنی خوش باش پری پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ڈنر کے بعد انہیں سیدھا حویلی جانا تھا کیونکہ رات کے کالے سائے پھیل چکے تھے اور زیادہ دیر حویلی سے باہر ٹھہرنا مناسب نہیں تھا۔ خانم، آج حویلی میں کافی خاموشی ہے، باقی سب کہاں ہیں؟ ربان خان نے کھانے کی میز پر خالی کرسیاں دیکھتے ہوئے زوبیہ خانم کی طرف دیکھا۔ خان، سارون اپنی بیوی کو لے کر باہر گیا ہے۔ موسیٰ کام سے کیا ہے؟ باران کا بھی میٹنگ تھا، وہ بھی نکلا ہوا ہے۔ ارمان اپنے کمرے میں ہے۔ انارا جلدی سو گیا۔ بہرام لالا اور داور لالا بھی حویلی میں نہیں، اس لیے تم کو سناٹا لگ رہا ہے۔ زوبیہ خانم نے خالی کرسیوں پر نظر دوڑاتے تفصیل سے بتایا تو ربان خان سر ہلا کر رہ گئے۔ کچھ دیر بعد زرمینہ اور پری گل بھی آ گئی۔ سارا زوبیہ خانم کے ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھی، ربان خان سربراہی کرسی پر، جبکہ حیدر خان ان کے دائیں جانب موجود تھے۔ سب مل کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے بعد جب سب لاؤنج میں آ بیٹھے تو سارون اور پریشا کی آمد ہوئی۔ دونوں سیدھے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ سارون نے اپنے برابر میں پریشا کو بٹھایا، خود شامیر کی طرف جھکا۔ لالا، فوٹیج کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ کب تک ملے گی؟ اسے مدھم آواز میں پوچھا۔ کوشش کر رہے ہوں، مگر تم جانتے ہو جس علاقے میں کیمرے لگے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے، اس لیے مشکل ہو رہی ہے، شامیر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ سارون نے بھویں اچکائی۔ کون؟ بالاج دوراب خان۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کوشش کرتا ہوں، شاید مجھے رسائی دے دیں۔ سارون نے اعتماد سے کہا تو شامیر نے سر اس بات میں ہلایا۔ یہ ان سب کا اصول تھا کہ کسی علاقے میں اجازت کے بغیر دخل اندازی نہیں کی جاتی۔ اگر باران ہوتا
تو کہاں کا اصول، وہ تو سیدھا اس کی حویلی جا گھستا۔ وہ بھی باتوں میں مصروف تھے کہ سارون کا فون بج اٹھا۔ لالا 1 منٹ۔ سارون نے فون جیب سے نکال کر کال ریسیو کی۔ اسکرین پر ان نون نمبر تھا، اس لیے الجھتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہلو جی، لیکن آپ کون؟ کیا؟ سارون کی آواز اچانک چیخ میں بدل گئی اور وہ جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے ارمان بھی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کہاں سے بات کر رہے ہو؟ ایڈریس دو، میں آ رہا ہوں۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ شامی نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ لالا، موسیٰ لالا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی پر گولیاں بھی چلیں۔ سارون کے لہجے میں ہانپتی ہوئی بے بسی تھی۔ پری گل نے چونک کر گردن موڑ کر ارمان کو دیکھا۔ وہ ترچھی مسکراہٹ کے ساتھ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا سانس جیسے سینے میں اٹک کر رہ گیا۔ وہ غصے سے بھری تن فن کرتی ہوئی سیدھی ارمان کے پاس گئی اور جاتے اس کا گریباں دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اگر میرے لالا کو کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، وہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ ارمان گڑبڑا گیا۔ سب لوگ حیرت سے پری گل کو دیکھنے لگے جو اس کا گریبان جھنجھوڑ رہی تھی۔ گل بیٹا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں ہے، چھوڑو ارمان کو۔ ربان خان فوراً اس کے قریب آئے، نرمی سے ارمان کا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ شامیر نے عجیب نظروں سے پری گل کو دیکھا۔ وہ آخر کیا کہہ رہی تھی؟ تایا جان، آپ کو نہیں پتہ، اسی نے کیا ہے یہ سب۔ میرے لالا کو مارنے کی کوشش اسی نے کی ہے اور اسی نے ہی خان بابا، شاید گل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے ایسی بہکی باتیں کر رہی ہیں۔ ارمان نے فوراً بات کاٹی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ پہلی بار گل بھابھی کو بجائے صرف گل کہہ رہا تھا، مگر اس پر کسی نے دھیان نہ دیا۔ سارا اسما خانم کے پاس کھڑی تھی، حیرانی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شور سن کر حرم اور جبران بھی اپنے کمرے سے نکل آئے۔ لالا پلیز چلیے، سارون نے شامر کا کندھا ہلاتے کہا۔ وہ فوراً ہی ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں تیزی سے باہر نکلنے لگے، مگر باہر سے آتے موسیٰ کو دیکھ کر جیسے سب کی سانسیں تھم گئی۔ وہ نیوی بلو پینٹ کوٹ میں ملبوس بالکل سلامت سامنے کھڑا تھا۔ لالا، پری گل اسے دیکھتے ہی توڑ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ موسیٰ نے پریشان ہو کر اس کے آنسو سے بھیگے چہرے کو دیکھا، پھر باقی سب کو جو اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ارمان کا رنگ سرد پڑ گیا۔ حرم نے اسے قہر بھری نظروں سے گھورا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ سب لوگ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اور گل، تمہیں کیا ہوا میرے بچے؟ موسیٰ نے پری گل کو باہوں میں لیتے ہوئے سارون اور شامیر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شکر ہے اللہ کا، لالا آپ ٹھیک ہے؟ مجھے ایک ان نون نمبر سے کال آئی تھی۔ ایک آدمی نے کہا کہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس پر فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ سارون تیزی سے بولتا اس کے قریب آ گیا۔ ہاں، ہم سب تو بہت ڈر گئے تھے، لیکن شاید کسی نے پرینک کال کی ہو، شامی نے سکون کا سانس لیتے کہا، مگر موسیٰ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ لیکن میری گاڑی تو بحران لے کر گیا ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر جیسے پوری خان حویلی میں زلزلہ آ گیا۔ حیدر خان صوفے سے لڑ کھڑا گئے۔ اسما خانم جو ابھی تک کھڑی تھی دھپ سے صوفے پر گر گئی۔ شامیر کی سانس جیسے رک گئی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو موسیٰ؟ وہ غصے اور خوف سے لرزتے ہوئے موسیٰ کے پاس آیا۔ ہاں شاہ، باران کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اسے ضروری کام تھا، اس لیے وہ میری گاڑی لے کر گیا۔ وہ بولا تو سبھی بدحواس ہو گئے۔ وہ جو لمحے کا سکون بھرا سانس لیا تھا وہ جان کا یکدم ہی وبال بن گیا۔ سارا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک تیز درد کی لہر سر میں اٹھے اور اچانک ہی وہ لہرا کر زمین پر گری۔ شور کی آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا تو زارا کا بے ہوش وجود زمین پر پڑا تھا۔ اسی پل سارون، شاہ میر، موسیٰ اور حیدر خان حویلی سے نکل گئے۔ ارمان بس یہ بے یقین سا کھڑا تھا، پھر عجلت میں اپنے کمرے کی سمت بڑھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سارا بچے، آنکھوں کھولو۔ اسما خانم رونا بھول کر زارا کی طرف بڑھی جو بے جان سی زمین پر پڑی تھی۔ مرد وہاں سے جا چکے تھے۔ پری گل اور زرمی نے زارا کو سہارا دے کر اس کے کمرے میں لے گئی۔ حرم اپنی پیشانی کو 2 انگلیوں سے مسلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جبران بھی شامیر کے پیچھے چلا گیا تھا۔ ہبا خانم سائرہ کے ساتھ اپنی بہن کی طرف گئی ہوئی تھی۔ اگر یہاں ہوتی تو الگ ہی واویلا مچتا۔ صوبیہ خانم اور اسما خانم لاؤنج میں ہی بیٹھے روتے ہوئے تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ ان کی جان گویا حلق میں اٹکی تھی۔ وہ مزید کوئی بڑا نقصان سہنے کی طاقت نہیں رکھتی تھیں۔ ارمان تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا۔ پھر سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا، دراز کھول کر وہاں سے ایک چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل نکالا جو سوئچ آف تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے جلدی سے اسے آن کیا۔ پیشانی پسینے سے تر تھی جسے وہ بائیں ہاتھ کی پشت سے بار بار پونچھ رہا تھا۔ موبائل آن ہوتے ہی اس نے چمکتی اسکرین پر مسترب آنکھیں گاڑے کسی نمبر پر کال ملائی جو پہلے ہی بیل پر اٹھا لی گئی۔ مجھے بس اتنا بتاؤ کتنی گولیاں ماری ہیں؟ سامنے والے کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ارمان دھیمی آواز میں غورایا۔ اس کی سانس دھونک کی مانند چل رہی تھی۔
باران سے وہ بیحد محبت کرتا تھا، اسے نقصان پہنچانے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس حویلی میں اسے صرف 2 لوگوں سے غرض تھی، ایک پری گل اور دوسرا باران۔ باران نے آج تک اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کیا تھا، وہ زیادہ اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ باس، 3 گولیاں ماری تھیں۔ اب اسپیکر سے بد اتنی ہی آواز ابھری تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ ہڑبڑا کر اس نے پوری بات سنے بغیر ہی موبائل آف کر کے بیڈ کے نیچے پھینک دیا۔ وہ نوکیا کا موبائل تھا، ٹوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے جلدی سے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیرتے اپنی بدحواسی چھپانے کی کوشش کی، پھر گہرا سانس لے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے پری گل لال انگارہ بنی آنکھوں سے کھڑی تھی۔ اندر داخل ہوتے اس نے ایک زوردار تھپڑ ارمان کے منہ پر دے مارا۔ چٹاخ کی آواز نے ارمان کے ہوش سلب کر دیے۔ یہ ایک دن میں اسی انسان پر پڑنے والا دوسرا تھپڑ تھا۔ اس کی مجبوری تھی کہ پلٹ کر وار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ذرا سا چہرہ ترچھا کیا اور ان آگ برساتی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی نقاب کیے ہوئے تھی۔ وہ حویلی میں شامل باران اور زارین سے بھی پردہ کرتی تھی، جن کا لحاظ کرتے وہ اس کی طرف نگاہ تک نہیں اٹھاتے تھے، لیکن ارمان تو اس کی آنکھوں پر دل ہار بیٹھا تھا۔ شہزاد کے قتل پر جب وہ بے حجاب سامنے آئی تو اپنے دل پر سے ہر اختیار کھو بیٹھا۔ اسے چپکے سے پری گل کے کمرے کی بالکنی کی چابی چرا دی تھی، جس سے وہ اکثر اس کے سونے کے بعد بالکنی سے کمرے میں آ کر اسے نہارا کرتا تھا، جو کہ ایک نازیبا اور گری ہوئی حرکت تھی۔ بے غیرت انسان، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ تم نے میرے لالا پر حملہ کروایا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم انہیں لالا کہتے اور اسی لالا کو مارنے چلے تھے، خبیث انسان۔ پری گل نے اس کا گریبان جکڑ کر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھاڑ ماری تھی۔ یہ سوچ سوچ کر مرنے کو تھی کہ اگر گاڑی میں موسا ہوتا تو اس کے آگے وہ سانس لینا بھول جاتی تھی۔ گل، آرام سے بات کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ پری گل کا بازو تھامتے ہوئے بولا تو پری گل نے اس کا ہاتھ کسی اچھوت کی طرح جھٹک دیا۔ اس کا یوں جھٹکنا ارمان کے اندر اشتعال بھر گیا۔ طبیعت، مائی فٹ، تم دیکھنا ابھی میں جا کر سب کو بتاتی ہوں، اور دیکھنا پھر سب تمہیں مار مار کر پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ وہ پاگل ہونے کو تھی، چٹکی بجا کر کہتی جانے کے لیے پلٹی تو ارمان نے تیزی سے اس کی کلائی پکڑی اور پری گل جھٹکا کھا کر مڑی۔ گل، سوچنا بھی مت، پہلے ہی آپ ایک فرد کو بتا چکی ہیں اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ چکی ہیں، آگے آپ کوئی اور نقصان سہ نہیں سکیں گی، وہ تاریک لہجے میں بولا۔ پری گل کی رنگت فک ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیسے پتہ چلا، پر اگلے ہی پل اس کی حیرت دور کر دی گئی تھی۔ آپ کے کپڑوں میں مائکرو چپ لگی تھی۔ آپ کے کمرے، ڈریسنگ روم اور جو جگہ آپ کے زیر استعمال ہے وہاں ایک چپ موجود ہے۔ آپ کسی سے کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ یاد رکھنا، میرے کان اور آنکھیں ہر وقت آپ کی حرکات پر جمی ہوئی ہیں۔ یہ وار خاصا خطرناک تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی؟ اس کا اعتماد پل بھر میں ڈگمگا گیا، لیکن پھر خود کو مضبوط رکھتے ہوئے بولی، میں پھر بھی سب کو بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، جائیے، جا کر بتائیے، لیکن ایک منٹ، آپ کی بات کو مانے گا کون؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کیا کوئی یقین کرے گا؟ چلیں، ساری باتیں چھوڑیں، ابھی میں سب کو آواز دے کر یہاں بلا لوں تو آپ کیا جواب دیں گی کہ رات کے اس پہر آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے مصنوعی افسوس کرتے بولا، اور پری گل کی نظروں سے مکمل گر گیا۔ وہ اس کے کردار پر انگلی اٹھا سکتا تھا۔ اصل خوف اب پری گل پر طاری ہوا۔ اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے باہر بڑھنا چاہا، لیکن اس کا راستہ رک گیا۔ جواب دے کر جائیے پہلے، وہ سنجیدگی سے بولا اور بازو حائل کر دیا۔ یہ وقت سمجھداری کا تھا، بے وقوفی کا نہیں۔ وہ جلد بازی سے یہ سب برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اور واقعی کس کو اس کی بات کا یقین آتا بغیر ثبوت کے؟ اس کا دماغ تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا۔ ارمان نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر چٹکی بجائی تو وہ جھٹ سے ہوش میں آ کر 2 قدم پیچھے ہٹی، پھر حلق تر کرتے بولی، ٹھیک ہے، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، لیکن اب تو میرے لالا کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ ارمان کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ اس نے فرما برداری سے سر ہلایا تو وہ ایک حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ ارمان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آنے تک اس کے دماغ میں بس یہ چل رہا تھا کہ کسی بھی طرح وہ ارمان کو سچ کے سامنے لے آئے۔ کمرے میں آتے اس نے پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ ارمان سے اسے کوئی بعید نہیں تھا کہ شاید اس نے کیمرہ بھی لگا رکھا ہو، اس لیے وہ اپنے کمرے میں رکنے کی بجائے زرمینہ کی روم کی سمت بڑھ گئی۔ زرمینہ نیچے اسما خانم کے پاس سے، اس نے وہ سکون سے اس کے کمرے میں آ بیٹھی۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ چہرے سے نقاب ہٹاتے اس نے گہرا سانس بھرا اور خود کو پرسکون کیا۔ مجھے اس بارے میں حرم ادی سے بات کرنی چاہیے، لیکن نہیں، وہ کیا کر سکتی ہے؟
وہ تو ایک عام سی لڑکی ہے، اور ویسے بھی ابھی ابھی ان کا نکاح ہوا ہے، میری وجہ سے کسی پریشانی میں پھنس سکتی ہے، پھر شالا سے ہاں مجھے ان سے بات کرنی چاہیے، وہ ضرور میری بات کو سمجھیں گے۔ لالا کو بھی تو بتا سکتی ہوں، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، کوئی بھی اتنی بڑی بات پر یقین نہیں کرے گا، اور پتہ نہیں باران لالا کیسے ہوں گے۔ اس کا دماغ پوری طرح الجھ چکا تھا، اور پھر باران کی بھی کوئی خبر نہیں آئی تھی، وہ بری طرح ارمان کے لفظوں کے جال میں پھنس چکی تھی۔ شامیر، سارون اور حیدر خان تیزی سے بھاگتے ہوئے ہسپتال کے کوریڈور میں پہنچے۔ حیدر خان کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، بار بار چلتے ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ زارون نے انہیں تھمنے کو کہا، خود ریسیپشن کی طرف بڑھا۔ ایکسکیوز می، ابھی کچھ دیر پہلے ایک ایکسیڈنٹ کیس آیا ہے، بتا سکتی ہیں کون سے روم میں ہے؟ سارون کی آواز میں ایسی اجلت تھی کہ نرس خود گھبرا گئی۔ ویٹ سر، میں چیک کر کے بتاتی ہوں۔ نرس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر حرکت کرنے لگی۔ اس نے رک کر سارون کی طرف دیکھا۔ سر، پیشنٹ نیم؟ باران حیدر خان۔ سارون کے جواب پر نرس نے سرس بات میں ہلایا اور نظریں اسکرین پر گاڑ دیں۔ سر، روم نمبر 156۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ سارون فوراً پلٹا اور حیدر خان اور شامیر کی طرف بڑھا۔ انہیں ساتھ لیے وہ فرسٹ فلور پر آیا ہے۔ جیسے وہ روم نمبر 156 کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، وہاں موجود ڈاکٹر اور ایک نرس چونک گئے۔ ایک منٹ، آپ لوگ کون ہیں؟ ڈاکٹر حیرت سے بولا۔ ڈاکٹر، یہ میری فیملی ہے۔ باران کی آواز سن کر حیدر خان جلدی سے اس کے قریب آئے۔ بیڈ کے سامنے ڈاکٹر کے کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ انہیں دیکھ نہیں سکے تھے، لیکن جیسے ہی باران کو صحیح سلامت دیکھا، ان کی جان میں جان آئی۔ وہ اس وقت گرے پینٹ اور سینڈو میں ملبوس تھا۔ ایک سفید شرٹ بیڈ کے سائڈ پر رکھی تھی، جس پر خون کے نمایاں دھبے تھے۔ گولی اس کے کندھے کو چھو کر گزری تھی۔ شامیر اور زارون خاموشی سے وہیں کھڑے تھے، جبکہ ڈاکٹر اس کے بازو کی ڈریسنگ کر رہا تھا۔ گولی صرف کندھے کو چھو کر گزری ہے، اس لیے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، اب یہ گھر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ہدایت دے کر کمرہ چھوڑ دیا۔ شامیر اور زارون فوراً باران کے قریب آئے، جو بیڈ کی ٹیک سے پشت لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کے بازو کے علاوہ پیشانی، گال، ہاتھ اور گردن پر بھی خراشیں آئی تھیں۔ اگرچہ گولی سطحی لگی تھی، مگر زخم گہرا تھا، اس لیے احتیاط ضروری تھی۔ لالا، آپ کو زیادہ درد تو نہیں ہو رہا نا؟ سارون کی آواز رند گئی۔ باران نے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ اینستھیزیا کی وجہ سے وہ فوری طور پر درد محسوس نہیں کر رہا تھا۔ باری، یہ سب کیسی بار؟ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ شامیر نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ حیدر خان وہیں کرسی پر بیٹھے خاموشی سے ان تینوں کو تکے جا رہے تھے۔ اچانک کسی کے گلا کھنکارنے کی آواز پر وہ تینوں کمرے کے ایک کونے کی جانب متوجہ ہوئے، جہاں دو افراد سکون سے بیٹھے کافی نوش کر رہے تھے۔ شامیر، سارون اور حیدر خان نے پہلے باران کو دیکھا، پھر بالاج اور اشر کی طرف چونک کر نگاہ کی، جو بے فکری سے کافی کی چسکیاں لے رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سارون غصے سے دھڑا اور بالاج کی طرف بڑھا۔ اسے گمان تھا کہ باران پر حملہ بالاج نے ہی کروایا ہوگا، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ حملہ باران پر نہیں، موسیٰ پر ہونا تھا، اور باران محض اتفاقاً موسیٰ کی گاڑی میں موجود تھا۔ ہاتھ مت اٹھانا، تمہیں تو میرے ہاتھ چوم کر میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں نے تمہارے سڑے کریلے لالا کو بچا لیا۔ بالاج نے انگلی اٹھا کر خبردار کرتے کہا۔ سارون کے قدم وہیں رک گئے۔ شامیر اور حیدر خان بھی حیران تھے۔ کیا مطلب؟ تم؟ شامیر نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ گھنٹے پہلے رات کی تاریکی ابھی مکمل نہیں چاہی تھی، مگر چونکہ ٹھنڈ کا موسم اور ہائی وے کا سنسان ماحول تھا تو سناٹا طاری تھا۔ وقتاً فوقتاً تیز رفتار گاڑیاں گزرتی جو سناٹے میں خلل ڈال جاتی۔ انہی میں ایک سفید پراڈو گاڑی باران ڈرائیو کر رہا تھا۔ گرے کوٹ فرنٹ سیٹ پر رکھا تھا، سفید ٹی شرٹ کی آستینیں کونیوں تک موڑی ہوئی تھیں، سنہری آنکھیں فرنٹ مرر پر گاڑے، وہ برق رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے جلد از جلد حویلی پہنچنا تھا۔ سارا دن میٹنگز کی تھکن اسے برا حال کر چکی تھی، اب بس وہ نرم بستر میں کمبل اوڑھ کر سو جانا چاہتا تھا۔ زہرا سے تھوڑا سا خفا بھی تھا کہ صبح سے وہ باہر تھا اور رات ہو چکی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی فون کر کے خیریت نہیں پوچھی تھی۔ اگرچہ وہ سطحی ذہن کا مالک نہیں تھا، لیکن اسے بااعتماد لڑکیاں پسند تھیں۔ قسمت سے ایک وجود اس کی زندگی سے جڑ چکا تھا، اور وہ اب اسے اپنی پسند کے مطابق نکھارنے کا ارادہ کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زہرا ایسی لڑکی بنے جو اپنے حق کے لیے ڈٹ کر بات کرے، نہ کہ چھوئی موئی سی ڈری سہمی شخصیت ہو۔ انہیں سوچوں میں گم وہ اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا کہ اچانک کسی نے اس کی گاڑی کو پیچھے سے زور سے ٹکر مار دی۔ وہ چونک کر ہوشیار ہوا۔ فوری طور پر اس نے بیک کیمرے کا بٹن دبایا۔ اسکرین پر ایک بلیک وین نظر آئی جو پھر سے گاڑی کو ٹکر مار گئی۔ باران نے بمشکل گاڑی کو قابو میں رکھا۔ سڑک صاف تھی، مگر دونوں طرف جھاڑیاں تھیں۔ اگر گاڑی بے قابو ہوتی تو سیڑھی سڑک سے نیچے جا گرتی۔ اسے جلدی سے گیئر بدلا اور سپیڈ بڑھا دی۔
اب وہ جان بوجھ کر گاڑی کو زگ زگ چلا رہا تھا تاکہ پیچھے والے کنفیوز ہو جائیں۔ تبھی وین کی کھڑکی سے ایک شخص نے فائر کیا جو گاڑی کے بیک مرر پر لگا۔ خوش قسمتی سے موسیٰ کی گاڑی تھی بلٹ پروف۔ باران نے فوراً جھک کر اپنے بوٹ سے پستول نکالا، سائڈ کا شیشہ تھوڑا نیچے کیا اور فائر کو شروع کر دیا۔ اس کے ایک فائر میں دشمن کا فرنٹ مرر چکنا چور کر دیا اور ساتھ ہی ڈرائیور بھی مارا گیا۔ یہ سب کچھ گاڑی کے بیک کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا تھا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ جھاڑیوں سے ایک اور گاڑی نکل کر سامنے آ گئی اور زوردار ٹکر کے ساتھ باران کی گاڑی کو الٹ دیا۔ گاڑی کے ایئر بیگ کھلنے سے وہ بچ گیا، لیکن پھر بھی خاصی خراشیں آئیں۔ جب وہ بمشکل گاڑی سے نکلا تو وین دوبارہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے پاس اسلحہ نہ تھا، موبائل بھی گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ بھی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، نقابپوش نے اس کی بازو پر گولی چلا دی۔ بارات نے دانت پیستے خون بہتے تکلیف سے سن پڑتے بازو کے ساتھ حملہ آور پر جھپٹنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ مزید کچھ ہوتا عقب سے کسی نے حملہ آور کو دھکیل کر زمین بوس کر دیا۔ وہ بالاش تھا جو مسلسل اس پر مکے برسا رہا تھا اور اثر خاموشی سے گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ان آدمیوں کو ٹھکانے لگاتے بالاش نے ہانپتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا، جیسے معمول کی بات ہو۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور مجھے بچانے کا مطلب؟ باران نے براہ راست سوال کیا، مگر اس نے بات گول کر دی۔ چلو ہاسپٹل لے جاتا، وہ بھی لاپرواہی سے بولا اور باران کو گاڑی میں بٹھا کر قریبی ہسپتال لے آیا۔ باران کی بات سنتے ہی سب نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے کہ بالاش وہاں پہنچ گیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ گولی کے زخم سے کہیں زیادہ خطرناک وہ لمحے تھے جن میں دشمن کا ارادہ واضح ہو چکا تھا۔ بیٹا تمہارا بہت شکریہ، تم نے ہماری مشکل وقت میں جو مدد کی ہے ہم یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ حیدر خان کا لہجہ تشکر آمیز اور دلی تھا۔ بالاش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ کچھ دیر میں باران کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ بالاش کی آواز نے اسے روک لیا۔ سنو، سب کی نظریں بیک وقت بالاش پر مرکوز ہوئیں۔ سارا میری بہنوں جیسی ہے، میں نے صرف اس کے لالچی باپ سے بچانے کے لیے اسے اپنی منگیتر کہا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ میری عزت کا درجہ رکھتی ہے۔ تمہارے دل میں جو بھی غلط فہمی یا نفرت ہے بہتر ہے اسے ختم کر دو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، مگر کمرے میں کچھ پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ باران نے مختصر سا ہونٹوں میں سے نکالا اور بغیر کچھ بھی واضح رد عمل دیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ شامر بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ حیدر خان نے بالاش کے پاس آتے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایک بار پھر شکریہ، اور یاد رکھنا خان حویلی کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، جب چاہو آ سکتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستگی سے باہر نکل گئے۔ کل میرے ہاسپٹل آنا، مجھے تم سے کچھ کام ہے، سارو نے جاتے جاتے بلند آواز میں کہا تو بالاش نے خفگی سے اسے گھورا۔ جس سے کام ہو وہ خود آئے۔ یہ سن کر زارون گہری سانس بھرتے تیز قدموں سے لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ نیچے پارکنگ لاٹ میں باقی سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ موسیٰ اور ربان خان جو پولیس انکوائری مکمل کروا چکے تھے پہلے ہی حویلی واپس جا چکے تھے۔ اب ان کا بھی رخ حویلی کی جانب تھا۔ باران نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زارون نے فوراً دروازہ کھولا اور اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ باران نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سارون نے فوراً دروازہ کھولا اور اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ اس کے بچکانہ حرکت پر باران سر ہلا کر رہ گیا۔ شامر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی باران کے محفوظ ہونے کے اطمینان سے لبریز تھی۔ یہ رات کئی راز کھول گئی تھی اور کئی دلوں کی گرہیں کھولنے کا پیش خیمہ بننے والی تھی۔ مورے مورے، وہ لالا کا فون آیا ہے۔ باران لالا بالکل ٹھیک ہے، وہ لوگ بس آ ہی رہے ہیں۔ سربینیں بھاگتی ہوئی آئی اور اسما بیگم سے اسما خانم سے خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا مگر خوشی چہرے پر چھلک رہی تھی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسما خانم نے بے اختیار چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کی آنکھوں میں سکون کا رنگ اتر آیا تھا۔ زوبیہ خانم نے بھی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے ان کے کندھے پر تسلی آمیز انداز میں ہاتھ رکھا۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے تک تو رو رہی تھیں اور اب خوشی سے ایک جگہ پر بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ رات کے 11 بجنے والے تھے، لیکن حویلی کا ماحول دن کی طرح چہل پہل بھرا ہوا تھا۔ سرمینے نے باران کی خیریت کی خبر پوری حویلی میں اس رفتار سے پھیلائی جیسے کوئی کبوتر سندیشہ دے کر آیا ہو۔ حرم، جبران اور پری گل بھی لاؤنج میں آ چکے تھے۔ چونکہ رات خاصی ہو چکی تھی اور حرم کا شامیر سے پردہ تھا، اسما خانم نے اسے آرام کا کہا۔ حرم نے بھی اس کی بات مناسب سمجھی اور اپنے کمرے کی راہ لی۔ البتہ جبران جو ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا، شامیر نے اسے یہ کہہ کر روک لیا کہ وہ خود ابھی اپنے کام سے تھکا ہارا آیا ہے، اس لیے وہ حویلی میں ہی رکے۔ ادھر ارمان کو جب باران کی خیریت سے ہونے کی خبر ملی تو دل میں جیسے سکون کا پہلا سانس اترا۔ وہ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے اپنی بدحواسی چھپاتا نیچے آیا، جہاں اسما خانم بار بار بے صبری سے دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی۔
باقی سب صوفے پر بیٹھے آپس میں باتوں میں مشغول تھے۔ اچانک اسما خانم کو کچھ یاد آیا۔ گل بچہ، تم نے سارا کو دیکھ لیا تھا نا؟ وہ ٹھیک ہے؟ انہیں فکر تھی کہ کہیں باران یہ نہ سمجھے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کا خیال نہیں رکھا گیا۔ جی ممانی، میں نے ٹھیک کر لیا تھا، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس اچانک ملنے والے سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں اسے انجیکشن لگا آئی ہوں، کچھ وقت میں ہوش آ جائے گا۔ پری گل کے جواب پر اسما خانم نے سکون کا سانس لیا۔ ارمان سیڑھیوں کی ریلنگ سے پشت لگائے سینے پر بازو باندھے پری گل کو دیکھ رہا تھا، جو سرمینے کے پاس بیٹھی کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی، سب کھڑے ہو گئے۔ اسما تو بے اختیار دروازے کی جانب لپکنے کو ہوئی۔ اگلے لمحے سب ایک ساتھ اندر داخل اور اسما خانم باران کے قریب پہنچتے اس کا چہرہ چومنے لگی۔ ان کی آنکھیں پل بھر میں نم ہو گئی تھی۔ آج انہیں زوبیہ خانم کا درد پوری شدت سے محسوس ہوا تھا، اولاد کھونے کا خوف، مگر زوبیہ کا درد اس سے بھی بھاری تھا، کیونکہ وہ یہ صدمہ جھیل چکی تھی۔ باران نے ماں کو روتا دیکھ کر بازو کو ان کے گرد لپیٹا، انہیں اپنے ساتھ لگایا اور نرمی سے ان کی ہتھیلیاں تھام کر چوم دیں۔ ہمارا بچہ، ماں صدقے، یہ کیا ہوا؟ اسما خانم نے اس کی شرٹ پر خون کے دھبے دیکھ کر بے اختیار تڑپتے ہوئے کہا۔ مورے، کچھ نہیں ہے، بس کچھ خراشیں ہیں اور کچھ نہیں۔ وہ دیکھیں، وہ دونوں جل بھن رہے۔ باران نے ان کا دھیان اٹھانے کے لیے ہنستے ہوئے شامر اور زارون کی طرف اشارہ کیا، جو صوفے پر براجمان آنکھیں سکیڑے ماں بیٹے کا پیار دیکھ رہے تھے۔ اسما خانم نے ان کی طرف دیکھا تو دونوں نے مصنوعی منہ بسور لیا۔ مورے، اتنا تو آپ تب نہیں رو تھی جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس کے لیے آپ کے آنسو نہیں رک رہے۔ شامر نے خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں لالا، لگتا ہے ہمیں ایدھی کے جھولے سے اٹھایا ہے۔ سارون نے بھی اپنی طرف سے لقمہ دیا تو حیدر خان نے گھور کر دونوں کو دیکھا۔ ربان خان حیدر خان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر اپنی ہنسی دبا گئے۔ محض لمحے بھر میں تناؤ کا ماحول خوشگوار ہو چکا تھا۔ گدھے کی اولاد، ادھر آؤ تم دونوں، میں بتاتا ہوں کہاں سے اٹھایا تھا تمہیں۔ حیدر خان کے غرانے کی دیر تھی، وہ دونوں سیدھے ہو گئے۔ بھول ہی گئے تھے کہ باپ بھی یہیں پر موجود ہے۔ تایا جان دیکھ لیں، میں تو بابا کو کچھ نہیں کہا، یہ خود ہی مجھے کہہ رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ شامر معصومیت سے پلکیں جھپکاتا بولا۔ پہلے تو کسی کو اس کی بات سمجھ نہیں جب آئے، تب تک وہ فرار ہو چکا تھا۔ منحوس انسان، واپس آ، بتاتا ہوں تجھے۔ حیدر خان کے پیچھے دھاڑے، لیکن شامر اپنے کمرے میں غائب ہو چکا تھا۔ باران نے نگاہ دوڑائی تو اسے سب نظر آئے، سوائے اس کے جس سے سب سے پہلے وہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ چلو اب اپنے کمرے میں جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ زوبیہ آؤ۔ ربان خان نے باران کو ادھر ادھر دیکھتے پایا تو اٹھ کر سب کو کمرے میں جانے کا کہا اور زوبیہ خانم کو آواز دی۔ باران نے زرمینے کی پیشانی چومتے اسے اٹھنے کی تیاری کی، جو اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مورے، وہ کہاں ہے؟ باران نے سادہ سے لہجے میں پوچھا۔ شاید اسے زارا کا نام لینا عادت نہ تھی۔ وہ بچہ اپنے کمرے میں ہے، بے ہوش ہو گیا تھا، پر اب ٹھیک ہے، باقی تم خود دیکھ لو۔ اسما خانم نے اسے بتاتی ہوئی حیدر خان کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سارون اور موسیٰ تو شامر کے پیچھے ہی اپنے کمروں کو جا چکے تھے اور جبران بھی مہمان خانے کی طرف چلا گیا تھا۔ بے ہوش؟ باران خان نے حیرت سے پری گل کو دیکھا تو اس نے زارا کی حالت کے بارے میں مکمل تفصیل دے دی۔ پری گل کی بات سن کر باران نے گہری سانس لی اور ہلکے سے سر ہلاتے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اسیر اور پری گل، سرمینے اور امان ہی لاؤنج میں باقی رہ گئے تھے۔ مینے، سرمینے کو جاتے دیکھ کر پری گل نے اسے روکا۔ جی دیدا، آج میں تمہارے کمرے میں سو جاؤں؟ میرے کمرے میں کاکروچ ہے۔ جی دیدا، آ جائے۔ سرمینے جانتی تھی کہ دیدا کو کاکروچ سے ڈر لگتا ہے، اس لیے اس نے بلا سوال خوش دلی سے اجازت دے دی۔ ہر ماں نے ترچھی مسکراہٹ سے ان کو دیکھا، وہ اس سے ڈر چکی تھی۔ تنفر سے لبریز سوچ کے ساتھ اس نے سر جھٹکا اور چھت کا رخ کیا۔ اسے آج ایک اہم میٹنگ کرنی تھی۔ بہت جلد وہ داور اور بہرام خان کی کرسی سنبھالنے والا تھا اور پھر ڈارک ویب کا بے تاج بادشاہ بننے والا تھا، اور تب کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑ پاتا۔ اس پل صرف تباہی ہی ہونی تھی۔ باران کمرے کا دروازہ کھولا تو نگاہ سب سے پہلے بیڈ پر چٹلیٹی زارا پر پڑی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی، چہرے پر بے قراری اور تھکن نمایاں تھی۔ باران بے اختیار اس کی جانب بڑھا، لیکن پھر رک گیا۔ اس کی نگاہ اپنی خونالود شرٹ پر پڑی۔ ایک لمحہ خود پر نگاہ ڈالنے کے بعد وہ الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آیا، تولیہ بالوں میں پھیرتے، فریش اور صاف لباس میں ملبوس۔ اس نے چوٹ کی وجہ سے صرف سپنج بات لیا تھا۔ وہ شخص جسے صفائی اور ترتیب سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا، وہ آہستہ قدموں سے زارا کے قریب آیا۔ بیڈ پر اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ابھی اس کے چہرے پر آنسوؤں کے مدھم نشان باقی تھے، آنکھوں کے نیچے ہلکی سرخی اور ناک و گالوں پر بھی سوجن کا ہلکا سا تاثر تھا۔
باران نے گہری سانس لی اور نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری جو تھوڑے الجھے ہوئے تھے، پھر جھک کر آہستہ سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ ایک ایسا لمس جو صرف اپنائیت اور تحفظ دے سکتا تھا۔ آج وہ پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی اس کا سکون تھی۔ لمس کے اثر سے سارا نے کچھ مساتے ہوئے پلکیں کھولی اور فوراً ہی بند کر لی۔ باران نے دیکھا اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ سارا نے دوبارہ آہستگی سے پلکیں اٹھائیں۔ نگاہیں جیسے ہی سامنے پڑی وہ سیدھی سنہری آنکھوں میں جا ٹکرائیں، وہ آنکھیں جو صرف اسے دیکھ رہی تھیں۔ سائیں، وہ زیر لب سرگوشی کرتے بولی اور اپنا ہاتھ اٹھا کر باران کی گال پر رکھا۔ باران کو لمحہ بھر نہ لگا سمجھنے میں کہ وہ اب بھی نیم بے ہوش ہے۔ جی سائیں کی جان، باران نے نرمی سے اس کا ہاتھ کو تھام کر چوم لیا۔ سارا کی آنکھ سے ایک آنسو نکلیا اور ایک تکیے میں جذب ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے باران کو دیکھا۔ کیا وہ واقعی یہاں ہے؟ یہ خواب نہیں؟ اچانک وہ اٹھ بیٹھی اور پوری قوت سے اس کے سینے سے لپٹ گئی جیسے صدیوں بعد ملی ہو۔ اونچی آواز میں روتی زارا کو باران نے پلک جھپکنے میں اپنے بازو میں بھر لیا۔ چوٹ کا درد اب بھی موجود تھا، لیکن اس پل میں وہ سب کچھ بھول گیا۔ اس کے بالوں سے اٹھتی مہک، اس کے آنسو، اس کی کپاہٹ، سب کچھ باران کے دل میں اتر رہا تھا۔ سائیں میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ وہ ہچکیاں لکھتی بے ربط جملے بولتی رہ گئی تھی۔ لڑکی میں ٹھیک ہوں، دیکھو بالکل ٹھیک ہوں، باران نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تو دوبارہ اس کے کندھے پر سر رکھ دیا، لیکن اس بار وہ دایاں کندھا تھا جہاں گولی لگی تھی۔ باران کے اندر درد کی ایک تیز لہر اٹھی، لیکن اس نے بمشکل اپنے لب بھیج کر کراہ کو روکا۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ پر گولیاں چلی ہیں تو جیسے میری سانس رک گئی ہو، میرا دل کسی نے پیروں تلے روند ڈالا ہو۔ وہ اس پل میں مکمل طور پر کھل گئی تھی، بنا کسی خوف کے، صرف اپنے دل کی آواز بولتی ہوئی۔ باران جو کبھی اسے بے وقوف، جذباتی اور نادان سمجھتا تھا، اب اس کے لفظوں میں کھو گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ہمیشہ جسے وہ کمزور سمجھتا تھا، اور آج وہ اس کے دل کی گہرائی سن رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اب پلیز رونا بند کرو، میری شرٹ گیلی ہو گئی ہے۔ باران کی بات پر سارا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ وہ رو رہی تھی اور اسے اپنی شرٹ کی فکر تھی۔ اس کے ہونک چہرے کو دیکھ کر باران نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ دل تو کر رہا تھا کہ کھل کر ہنسے، لیکن خود پر قابو رکھا۔ سائیں، آپ کو اپنی شرٹ کی فکر ہے؟ سارا نے صدمے میں ڈوبی آواز میں پوچھا۔ باران نے مصنوع سی صورت بنا کر ہاں میں سر ہلایا۔ سارا کی آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ اس نے کمفرٹر اٹھایا اور جلدی سے بیڈ سے اتری۔ میں روتی رہ گئی، کھانا بھی نہیں کھایا کہ یہ آئیں گے تو ساتھ کھاؤں گی، اور انہیں تو میری فکر ہی نہیں۔ بھوک کے مارے بی پی لو ہو گیا اور یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنی شال اٹھا رہی تھی۔ باران کچھ نہ سمجھ پایا، پھر اس کی بڑبڑاہٹ سن کر بے اختیار ہنس دیا۔ زارا نے پلٹ کر دیکھا جہاں وہ کہا لگا رہا تھا۔ اس کا خون کھول گیا۔ شال اوڑھی اور بنا کچھ کہے دروازہ کھول کر چلی گئی۔ باران ارے رکو کہتا رہ گیا، مگر وہ جا چکی تھی۔ شاید وہ واقعی بھوک لگی تھی، ورنہ اتنے وقت میں وہ کبھی باہر نہ جاتی۔ باران نے سائڈ ٹیبل سے کتاب اٹھائی، بیڈ کی پشت سے ٹیکنے گئے اور مطالعہ شروع کیا ہی تھا کہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ کتاب فوراً چہرے پر رکھ کر یوں لیٹ گیا جیسے گہری نیند میں ہو۔ سارا ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر آئی، ڈش صوفے کے قریب میں اس پر رکھی اور بیڈ کے پاس آئی جہاں باران سویا ہوا تھا۔ کیا واقعی سو گئے؟ وہ بے یقین سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خود ناراض ہو کر گئی تھی، لیکن اسے منانے کی بجائے وہ سو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری، شاید وہ اپنی حیثیت سے زیادہ توقعات باندھ گئی تھی۔ احساس کمتری انسان کو بہت کمزور بناتی ہے۔ ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ زارا بھی انہی میں سے تھی۔ انہیں ٹاکسک نہیں بلکہ بے حد معصوم کہا جا سکتا ہے۔ وہ لب کچلتے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ سے کتاب اٹھائی، وہ اب بھی سو رہا تھا۔ سوتے ہوئے کتنے پیارے لگتے ہیں، بالکل شہزادوں کی طرح، سارا نے نرمی سے اس کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور باران کا دل دھڑک اٹھا، لیکن وہ ابھی چہرے پر کوئی تاثر نہ لایا۔ ان کی پلکیں کتنی لمبی ہے، میری تو اتنی بھی نہیں۔ وہ اس کی پلکوں کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے بولی۔ وہ اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا، لیکن اگلی بات نے اسے ساکت کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے، جب مجھے پتہ چلا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو دل ایسے دھڑکا کہ لگا باہر آ جائے گا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ کسی کو میری پرواہ ہی نہیں۔ بابا کو لالا سے محبت تھی، اس لیے مجھے چھوڑ کر اسے بچایا۔ مورے کو بابا کی فکر تھی، اس لیے مجھے جانے دیا۔ سب کو اپنی فکر تھی، پر میری کسی نے بھی کبھی نہیں کی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ فکر کیا ہوتی ہے۔ پھر مجھے آپ ملے، آپ ہی تھے جس نے مجھے احساس دلایا۔ سارا کے لفظوں سے آنسوں کی نمی ٹپکنے لگی۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انہیں مجھ سے محبت ہو جائے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود ہی ہنس دی، وہ ہنسی جس میں دکھ گھلا ہو۔
باران سے ضبط نہ ہوا تو اس نے یکدم سے اسے کھینچتے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ سارا چونک گئی۔ کیا مطلب؟ وہ جاگ رہا تھا؟ سائیں کی جان، محبت تم سے خاک کرنی ہے، بھوک تو تمہاری ختم ہی نہیں ہوتی۔ باران نے آنکھیں کھولتے اس کے گال کو چھوتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ زارا کا دل یکدم پگھل گیا۔ شکر کہ اس نے بقیہ باتیں نہیں سنی، یا شاید باران نے جان بوجھ کر اس کا ظاہر کیا کہ وہ سو رہا تھا تاکہ زارا شرمندہ نہ ہو۔ ہاں تو انسان کو بھوک لگے تو وہ کھانا بھی نہ کھائے۔ سارا نے خفگی سے کہا۔ یہ بتا دو تمہیں بھوک کب نہیں لگتی، میں تب محبت کر لوں گا۔ باران نے آنکھیں سکوڑی۔ سارا نے معصومیت سے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ چلو آؤ کھانا کھائیں، پھر میں تمہارا علاج کرتا ہوں، باران نے کہا تو سارا کان کی لو تک سرخ پڑتی نظریں چرا گئی۔ اس کی معصومیت پر باران کی کہکہے سے کمرے کی فضا گونج اٹھی تھی۔